اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ اور اس شخص سے بہتر کلام کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اعمال صالحہ کیا اور اس نے یہ کہا کہ میں تو فرما برداروں میں شامل ہوں اور اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ تم برائی کا دفاع کرو اس طریقے سے جو سب سے بہترین ہو، نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے اور تمہارے درمیان جو دشمنی ہے وہ دیکھتے دیکھتے ایسا ہوگا گویا کہ وہ جگری دوست ہو، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جنہوں نے صبر سے کام لیا، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کا نصیب عظیم ہے۔ اور اگر آپ کو شیطان کا چوکا لگائے یا شیطان کی طرف سے آپ کو چوکا لگایا جائے تو آپ اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی تفسیر چل رہی ہے، اور یہ ایک مکی صورت ہے، اور عروس القرآن جن صورتوں کو کہا جاتا ہے یعنی حوامیم میں سے حوامیم کا ایک حصہ ہے، یعنی اس سے پہلے جو صورت شروع ہوئی ہے حامیم سے، وہاں سے لے کر اب سورہ احقاف تک تمام صورتیں حامیم سے ہی شروع ہو رہی ہیں۔ تقریباً 7 صورتیں ہیں جن کے مجموعہ کیا کہتے ہیں، حوامیم۔ اور یہ بات آئی تھی آپ کے سامنے شروع میں کہ ان صورتوں کے اندر قرآن کریم کا عربی ادب کے اعتبار سے جس حسن اسلوب کا انتخاب کیا گیا ہے، اس کے اعتبار سے ان صورتوں کو عروس القرآن یعنی قرآن کریم کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا اس صورت کے ابتدا میں ہم نے دیکھا کہ ماضی میں گزری ہوئی قوم، ان کا تذکرہ کیا گیا، توحید کو ثابت کیا گیا، رسالت اور بعث بعد الموت کے عقیدے کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد کفار کا آپس میں کیا معاملہ ہوگا، جنت جہنم کے فیصلہ کر دیے جانے کے بعد وہ کس طریقے سے یہ چاہیں گے کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر ہمیں گمراہ کیا تھا وہ آج ہمارے سامنے آ جائے تو ان کو بالکل اپنے پاؤں سے کیا کر دے، روند کر رکھ دے تاکہ وہ بالکل ذلیل و خوار ہو جائے۔ ایک طرف تو ان لوگوں کا تذکرہ تھا، دوسری طرف مومنین کاملین کا تذکرہ شروع کیا گیا جو 2 حصوں میں بیان کیا گیا۔ ایک حصہ تو گزشتہ تفسیر کے اندر گزر گیا، جس کی کچھ جھلک آپ کو کل جمعہ کے خطبے کے اندر بھی دیکھی۔ اس کے اندر یہ بات بتلائی گئی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب کون ہے، اللہ ہے، پھر اس پر استقامت سے جمے رہیں، یعنی اس ایمان کے جو بھی مقتضیات تھے اس پر عمل کیا، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ان کو پوری زندگی کرنے کا اہتمام کیا، اور جن چیزوں سے بچنے اور پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس سے بچے، اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کے اندر جو لوگ
لگے رہیں، یہ مومنین کاملین ہیں۔ ان کی ایک فضیلت تو یہ بیان کی گئی کہ جب دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا تو اس وقت ان کے فرشتے انہیں آ کر کہیں گے کہ دیکھو اس موقع پر تمہیں خوف اور غم سے نہیں گزرنا ہے، بلکہ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اس کی خوشخبری تمہیں دی جائے گی، اس سے تم خوش ہو جاؤ، اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے دوست ہیں، دنیا میں بھی تھے اور آخرت میں بھی ہیں، اور جو بھی تم جنت میں چاہو گے تمہیں ملے گا۔ لیکن یہ نزلا من غفور الرحیم، یہ بالکل پہلے پہل تمہارے پروردگار کی طرف سے معاف کرنے والی ذات کی طرف سے یہ میزبانی ہے، بالکل ابتدا، یہ اسٹارٹر ہے۔ کبھی میزبان جب گھر میں آتا ہے تو شروع میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو کولڈ ڈرنک ہے، کافی ہے، یا اس طرح کی کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں، اس کے بعد باضابطہ اس کے لیے دسترخوان کو چنا جاتا ہے۔ تو یہ بات کہی جائے گی فرشتوں کی طرف سے، یہ تمہیں مل رہی ہے جنت کے سلسلے میں جو بھی انعامات تمہیں حاصل ہو رہی ہیں، یہ بالکل کیا ہے، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا یہ صرف سواگت ہو رہا ہے، ابھی باقی نعمتیں تو آگے چل کر تمہیں حاصل ہوں گی۔ تو مومنین کاملین کا ایک حصہ تو یہ تھا۔ آج کی جو آیتیں ہم نے میں آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر مومنین کا جو دوسرا حصہ ہے مومنین کاملین کا، اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جو مومنین کاملین ہیں ان کے اندر صرف یہی بات نہیں ہوتی کہ وہ صرف خود ایمان لے آئے اور اپنی زندگی کے اندر عمل صالح کو زندہ کر لیتے اور بس نہیں، بلکہ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے خود ایمان لا کر عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہ انہی راستوں کی طرف دوسروں کو بلاتے بھی ہیں، دوسروں کو دعوت بھی دیتے ہیں، دوسروں کو اعمال صالحہ کرنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں، برائیوں سے یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو پورا شعبہ ہے اس کو بھی وہ انجام دیتے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے خود وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، دوسروں کو بھی اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اس اللہ پر کیا کرو، ایمان، یعنی وہ ساتھ ساتھ داعی بھی ہوتے ہیں، دعوت دین کے فریضے کو بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی انسان دنیا کے اندر سامنے والے سے جس طریقے سے بھی بات کرے، جس مسئلے پر بھی بات کرے، جس موضوع سے متعلق بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، ان میں سب سے بہتر کلام، سب سے بہتر بات، سب سے بہتر مشورہ کچھ ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھو اللہ کی طرف آ جاؤ۔ دین کی دعوت کے سلسلے میں جو گفتگو کی جائے گی وہ دوسری تمام گفتگو سے کیا ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس شخص سے بہتر کس شخص کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ یعنی سب سے بہتر کلام اگر کوئی ہے آپ کا آپ کے بھائی کے ساتھ تو وہ یہ ہے کہ آپ اس کو دین کی دعوت دیں، آپ اس کو اچھے کام کرنے کی ترغیب دیں، برائیوں سے اس کو آپ بچائیں، اللہ کے دین کا پیغام اس تک آپ پہنچائیں۔ یہ سب سے بہتر کلام ہے آپ کا آپ کے بھائی کے ساتھ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یعنی اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف کیا کر رہا، اللہ کے بندوں کو بلا رہے ہیں۔ مومنین کاملین ایک طرف تو خود اپنی زندگی کے اندر دین کو زندہ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی دین کی طرف بلاتے ہیں، دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اس سے بہتر کوئی اور کام نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان کیا کرے، دعوت دین کے کام کو انجام دے۔ اور یہ اس آیت کے اندر انتہائی وسعت ہے، یعنی ہر وہ لفظ جس کے ذریعے سے دین کی دعوت دی جائے، ہر وہ طریقہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے، وہ سب کے سب اس میں شامل ہے۔ یعنی ایک انسان اپنے عمل کے ذریعے دوسرے کو عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، یہ بھی دعوت دین ہے۔ ایک انسان اپنے کلام کے ذریعے، اپنے تقریر کے ذریعے، اپنے وعظ کے ذریعے، اپنے نصیحت آمیز کلمات کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ایک انسان تعلیم کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، تعلیم و تعلم کا پورا شعبہ قائم کرتا ہے، ایجوکیشن دیتا ہے لوگوں کے درمیان دین کی، اور اس کو دین کی طرف بلاتا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور
بلکہ بعض مفسرین کرام، بعض صحابہ کرام کی رائے یہ کہ یہ آیت نازل ہی ہوئی ہے مؤذنوں کے بارے میں. یہ آیت نازل ہی کی گئی ہے کس کے بارے میں؟ مؤذن کے بارے میں، کہ مؤذن ہر دن 5 وقت جن کلمات کو ادا کر کے لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے، یہ سب سے بہتر کلمات ہیں، سب سے بہتر کلام ہے. کوئی اگر آپ سے کرتا ہے تو وہ کون کرتا ہے؟ ہر روز مؤذن کرتا ہے، جو وہ آپ کو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ جو کلمات، ان کلمات کے ذریعے جو آپ کو کیا کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ کہ آؤ اللہ کے دین کی طرف، آؤ اللہ کے گھر کی طرف، آؤ اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کی طرف. یہ سب سے بہتر کیا ہے؟ کلام. جو قرآن نے کہا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے بہتر بات کس چیز کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف کیا کرے؟ بلائے. اور مؤذن اسی کام کو انجام دیتا ہے. مؤذن جب کھڑا ہوتا ہے 5 وقت مائک کے سامنے تو لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف ہی بلا رہا ہوتا ہے. لہذا بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے، بہت سے صحابہ کرام کی رائے کہ یہ آیت خاص طور پر نازل کی گئی کن لوگوں کے بارے میں؟ مؤذنین حضرات کے بارے میں. لیکن جو میں نے بھی آپ کو سامنے بیان کیا کہ مفسرین کرام کی رائے یہ بھی ہے کہ اس آیت کے اندر وسعت ہے. ہر وہ شخص جو دین کا داعی ہے وہ اس کے اندر کیا ہے؟ شامل ہے. ہر وہ طریقہ جو دین کی طرف بلا رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اندر شامل ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وعامل صالحا، اور وہ نیک عمل بھی کرے. نا ایسا نہ ہو کہ داعی خود عمل سے خالی ہو، یعنی جو شخص دوسروں کو اعمال صالحہ کی ترغیب دے رہا ہے، اعمال صالحہ کی طرف بلا رہا ہے، وہ خود بھی عمل صالح کرتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیے عمل کے ساتھ جب کسی عمل کی دعوت دی جاتی ہے تو اس کے اندر اثر پیدا ہو. یہ الگ بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جس چیز کی لوگوں کو دعوت دے اس پر عمل پیرا ہونا بھی کیا ہو؟ لازم اور ضروری ہے. کہ انسان ایک کام نہیں کرتا ہے ایک نیک عمل، لیکن دوسروں کو اس کی دعوت دیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. لیکن عمل کے اندر اثر تب پیدا ہوتی ہے جب انسان خود بھی عامل ہو، خود بھی ان نیک اعمال کو انجام دے رہا ہو، اور تب اگر وہ جب دوسرے کو اس نیک اعمال کی طرف بلاتا ہے تو اس کے اس بلانے میں اثر پیدا ہوتا ہے، اور سامنے والا اس کی بات کو قبول زیادہ کرتا ہے، اور اس سے اس کو اور سماج کو اور عوام کو اور مخلوق کو اور امت کو فائدہ زیادہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے. وعمل صالح وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو بھائی ان لوگوں میں شامل ہو گیا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کو قبول کر چکی ہیں. یعنی وہ خود بھی کیا ہوتا ہے؟ مسلم ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت کو قبول کیے ہوئے ہوتا ہے، اللہ کی شریعت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا ہوا ہوتا ہے، اور اعلان کرتا ہے اس کا کہ میں کیا ہوں؟ میں تو مسلمانوں میں شامل ہوں. خود بھی مسلمان ہو، اعمال صالحہ کر رہا ہو، اور پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہو. یہ سب سے بہتر کلام ہے. اس کے بارے میں قرآن کریم نے باضابطہ یہ آیت نازل کر کے اس کی فضیلت کو ثابت فرمایا. اس کے بعد قرآن نے کہا اگلی آیت کے اندر وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، زبردست قانون اور اصول بیان کر دیا کہ سن لو، اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، سنت اور بدعت کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، شریعت اور غیر شریعت یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ان دونوں کے درمیان بالکل تضاد کی نسبت ہے. ایک اگر آسمان ہے تو دوسرا زمین ہے، ایک اگر سورج ہے تو دوسرا چاند ہے، ایک اگر مذکر ہے تو دوسرا کیا ہے؟ مؤنث. جیسے ان کے درمیان فرق ہے نا، آسمان اور زمین کبھی ایک نہیں ہو سکتے ہیں. آسمان بالکل الگ چیز ہے، زمین بالکل الگ چیز ہے، سورج اور چاند بالکل الگ ہے. اسی جیسے انسان کے اندر دیکھیے مذکر اور مؤنث دو صنف ہیں، دونوں بالکل کیا ہیں؟ جدا جدا ہیں. اسی طریقے سے اچھائی اور برائی، اسلام اور کفر، نیکی اور بدی، اعمال صالحہ اور غیر اعمال صالحہ، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. لاکھ اس کو ایک کرنے کی کوشش کی جائے. قرآن نے صاف صاف کہہ دیا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. ایک وہ شخص جو دین کا داعی ہے، ایک وہ شخص جو برائیوں کا داعی ہے، کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ، اور ایک وہ چیز جو آپ سے اور آپ کی دین سے ثابت نہیں ہے، وہ دونوں چیزیں کبھی برابر نہیں ہو سکتی ہیں.
اور سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں کی حیثیت میں فرق ہے، دونوں پر ملنے والے جزا اور سزا میں فرق ہے. یعنی بالکل واضح ہے 2 کی طرح کہ ایمان اور کفر کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اچھائی اور برائی کبھی برابر، حق اور باطل کبھی ایک نہیں ہو سکتے ہیں. جو حق ہے وہ حق ہے، حق کے پرستار کامیاب ہیں، اور باطل کے پیروکار یہ کیا ہیں؟ زوال پذیر ہے، ان کو ختم ہونا ہے، ان کو ہلاک ہونا ہے. باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ حق ہے. اب بات سمجھ میں؟ حق اور باطل کبھی ایک نہیں ہو سکتے. لہذا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اب دیکھیے اس سے پہلی آیت کے اندر جو ہمیں حکم دیا گیا اور یہ بات بتلائی گئی کہ سب سے بہتر بات کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. اب کہا دیکھو جب تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ گے اور دعوت دین کے فریضے کو انجام دو گے تو اب تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے بدسلوکی کی جائے، اب تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے تمہارے اس حق کے راستے پر چلنے میں رکاوٹ ڈالی جائے، تمہارے خلاف لوگ سازشوں کو انجام دیں، لوگ تمہارے دشمن بن جائیں. اللہ کی دین کی طرف دعوت دینے والے کو لوگ حق کی طرف پکارنے والے لوگوں کو لوگ حلوہ نہیں کھلاتے ہیں، بلکہ ان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، ظلم و زیادتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جا کر اٹھائیے، 13 سالہ مکی زندگی، کیسی کیسی مشقتوں سے ان کو گزرنا پڑا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. بائیکاٹ والی زندگی 3 سال تک مسلسل شیب ابی طالب میں رہ کر گزارنا پڑا، کھانے کو ترسنا پڑا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کہا دیکھو اب تمہارے ساتھ جب لوگ بدسلوکی سے پیش آئیں گے، جب تم اس دعوت دین کے فریضے کو انجام دو گے تو لوگ کیا ہوں گے؟ تمہارے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئیں گے، تمہارے دشمن بنیں گے، تمہیں گالیاں دیں گے، تمہیں ماریں گے، تمہارے کام کے اندر رکاوٹ ڈالیں گے. تو اب تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے ایسے موقع پر؟ ایک داعی کے اندر کون سی صفت اس موقع پر پیدا ہونی چاہیے؟ اس کو قرآن نے کہا ادفع باللتی ہی احسن. اب ان برائیوں کا دفاع تمہیں بالکل اس طریقے سے کرنا ہے جو سب سے بہتر ہو، سب سے بہتر طریقہ جو ہو، سب سے حسین اور سب سے احسن جو طریقہ ہو، اس طریقے سے تمہیں ان برائیوں کا دفاع کرنا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی تمہیں گالی دے تو تم بھی پلٹ کر گالی دے دو، کوئی تمہارے خلاف سازشوں کو رچے تو تم بھی منصوبہ بندی میں لگ جاؤ، کوئی تمہارے دین کو برا بھلا کہے تو تم بھی اس کے مذہب اور دین کے خلاف گالی بکنا شروع کر دو، کوئی تمہارے معبود حقیقی کو برا بھلا کہے تو تم بھی اس کے معبود کو گالیاں دینا شروع کر دو. نہیں، بلکہ تمہیں اس طریقے سے اس کا دفاع کرنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے جو سب سے بہترین ہو. دیکھیے شریعت کا مسئلہ یہ، آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو آپ بھی اس کو اتنا تکلیف پہنچا سکتے ہیں. کوئی آپ کے اوپر ظلم کرے تو جتنا انہوں نے ظلم کیا اتنا آپ بھی اس کے اوپر ظلم کر سکتے ہیں، لیکن یہ احسن طریقہ نہیں. احسن طریقہ یہ کہ، اور ایک طریقہ یہ کہ آپ کے ساتھ کسی نے برائی کیا، برا کیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا، لیکن یہ بھی احسن طریقہ نہیں. احسن طریقہ یہ کہ جو آپ کے ساتھ برائی کر رہا آپ اس کے ساتھ اس کو معاف تو کر رہے ہیں، برائی کا بدلہ نہیں لے رہے، اور آپ اس کے ساتھ آگے بڑھ کر احسان کا معاملہ کر رہے ہیں. یہ احسن طریقہ. ادفع باللتی یہ احسن، اس کا دفاع کرو اس طریقے جو سب سے بہتر. مطلب یہ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی تمہارا تعلق اور تمہارا معاملہ دوستوں والا ہو. دشمنوں کو اس کی دشمنی کا بدلہ کیا دینا، اس کو معاف کیا کرنا، بلکہ آگے بڑھ کر ان کو گلے لگانا، آگے بڑھ کر ان کے ساتھ اور زیادہ حسن سلوک سے پیش آنا. یہ طریقہ اپنا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا ہوگا اس کا فائدہ یہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اور تمہارا جس سے مقابلہ ہے ان دونوں کے درمیان، یعنی جس کے اور تمہارے درمیان انتہائی دشمنی ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ دیکھتے دیکھتے یہ دشمنی جگری دوستی میں بدل جائے گی. دشمنوں کے ساتھ اگر تم حسن سلوک سے پیش آؤ گے، احسان کا معاملہ کرو گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آگے چل کر تمہارا یہی دشمن تمہارا جگری دوست
بن جائے گا۔ یہ قرآن نے کہا، اس نسخے پر انسان عمل کر کے تو دیکھے، اپنے دشمنوں کو گلے لگا کر تو دیکھیے، اس کو معافی صرف نہیں کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک سے آپ پیش آ کر تو دیکھیے کیسے وہ آپ کا دوست نہیں بنتا ہے۔ قرآن نے اس بات کو کہا ہے کہ دیکھتے دیکھتے تمہارا کیا ہو جائے گا، جگری، وہ تمہارا جو بالکل کھلا ہوا دشمن تھا، جو تمہارا وہ جانی دشمن تھا، وہ دیکھتے دیکھتے تمہارا جگری دوست کے حالت میں تبدیل ہو جائے گا، اور وہ تمہارے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ جگری دوست کیا کرتا ہے؟ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے اپنے دوست کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑا رہتا ہے۔ وہی حال تمہارے اس جانی دشمن کی ہو جائے گی۔ یہ قرآن کریم نے داعیوں کو نصیحت کی کہ دیکھو داعیوں کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے۔ داعی ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے لگے آج کے دور میں۔ حالت یہ ہو گئی کہ ایک مولوی دوسرے مولوی کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے، ایک تبلیغی دوسرے تبلیغی کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے، ایک مجاہد دوسرے مجاہد کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے، ایک دین کے راستے پر چلنے والا دوسرے دین کے راستے پر چلنے والے سے حسد اور جلن کرنے لگا۔ یہ معاملہ ہوگا۔ داعی کے لیے تو یہ کہا گیا تھا کہ جس کو تم دعوت دے رہے ہو اس کے لیے بھی کھڑے ہو جاؤ۔ داعی کی زبان خراب نہیں ہونی چاہیے۔ انہی ممبروں کا استعمال کر کے لوگوں نے کیا کیا نہیں بکا، اسی ممبر رسول کا غلط استعمال نہیں ہوا۔ آپ بتائیے کیا اپنی ہی کمیونٹی، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف زبان خراب نہیں کی گئی، ان کو گالیاں نہیں دی گئی، ان کے خلاف غلط غلط فتوے جاری نہیں کیے گئے؟ یہ طریقہ ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم داعی ہیں، ہم لوگوں کو اللہ کرے، کہا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے کا کلام سب سے بہتر ہوگا۔ اس کے کلام کے اندر گالی ہو سکتی ہے، نفرت بھری باتیں ہو سکتی ہے۔ بتائیے آپ کسی کے خلاف تہمت اور الزام تراشی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے ممبر رسول کا استعمال کر کے تو وہ دین کا داعی نہیں ہے، وہ شیطان کا داعی ہے۔ وہ داعی اللہ نہیں ہے، وہ داعی شیطان ہے، وہ شیطان کا چیلا ہے، شیطان کا نمائندہ بن کر وہاں بیٹھا ہے، کسی نبی اور رسول کا نمائندہ بن کر وہاں پر بیٹھا ہوا نہیں۔ یہ قرآن کریم ان آیتوں کے اندر کتنی اچھی بات کہی۔ دیکھو کبھی بھی اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ اب تم دیکھ لو تمہارا کام اچھائی کے زمرے میں آتا ہے، حسنہ کے زمرے میں آتا ہے، یا برائی اور بدعملی کے زمرے میں آتا ہے، تم خود فیصلہ کر سکتے ہو۔ انسان کا دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ انسان اگر غلط کر رہا ہے، پوری دنیا کو سے چھپ کر رہا ہے، دنیا اس کو اچھا سمجھ رہی ہے، لیکن اس کا دل ہے جو ہمیشہ اس کو کچوکا لگاتے رہتی ہے، نہیں تم نے غلط کیا، نہیں تم نے جھوٹ بولا ہے، نہیں تم نے بے ایمانی کی ہے، نہیں تم نے غلط طریقے سے اس کام کو انجام دیا ہے۔ اس سے بڑا کوئی انسان دنیا کو مطمئن کر سکتا ہے، اپنے دل کو مطمئن نہیں کر سکتا ہے غلط کر کے۔ لیکن انسان اگر کبھی غلط کرتا ہے، حق کے راستے پر ہوتا ہے، لاکھ دنیا اس کی دشمن بن جاتی ہے، اس کا دل اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کو دل کے اندر، قلب کے اندر ایک قسم کا سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ وہ جس سکون کے ساتھ سوتا ہے نا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ دنیا اسے گالی دے رہی ہوتی ہے اپنے بستروں پر بیٹھ کر باتیں کر کے، اور وہ اپنے بستروں کے اوپر سکون کے ساتھ اللہ کے فرشتوں کے بالکل سمجھے جلوہ کے اندر وہ اپنی نیند کو پوری کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور سکینت اس کے اوپر نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسان کا دل ہے۔ تو داعی کو اپنا دل بڑا کرنا ہوگا۔ کہا نا کہ اس کا کام کیا ہے؟ فَإِذَا بَيْنَكَ، کیا کہا؟ ادفع باللتی احسن، سب سے جو بہتر طریقہ ہو سکتا ہے، سب سے جو میٹھی گفتگو ہو سکتی ہے، سب سے جو اچھا اخلاق ہو سکتا ہے، وہ پیش کرنا ہے کس کو؟ داعی کو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے وہ لوگ جو تو آپ کے دشمن ہیں وہ آپ کے دوست بن جائیں گے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ جب پڑھتے تھے دیوبند کے اندر، تو پڑوسی ممالک کا ایک علماء کا ایک وفد آیا، 40 علماء کا۔ یہ بہت بڑے بڑے کبار علماء تھے، آج جن کے ہم ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، یہ سب آئے ہوئے تھے اس موقع پر۔ تو اس موقع پر ایک عالم دین کھڑے ہوئے اور ان کی تقریر ہوئی۔ وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس دیوبند سے پڑھے ہوئے جو لوگ ہجرت کے موقع پر، آزادی کے تقسیم کے موقع پر جو لوگ اپنے اپنے گاؤں گئے اور ملک چھوڑ کر وہ لوگ ہمارے پڑوس ملک میں آ کر بسے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ایسے ایسے لوگوں کا نام لے سکتا ہوں کہ جب وہ لوگ اپنے علاقے کے اندر دعوت دین کا کام شروع کیے تو ایسی ایسی مشقتوں سے ان کو گزرنا پڑا کہ اللہ کی پناہ، لوگوں نے ان کو صرف جان نہیں ہلاک کیا ان کا، ورنہ ہر طریقے سے ان کو اذیت دی۔ جب انہوں نے دعوت دین کے فریضے کو انجام دیا اور سنت کا انہوں نے اعلان کیا اور سنت کی تشہیر کا کام انجام دیا، تو لوگوں نے ان کے لیے جو کر سکتے تھے ان کے خلاف لوگوں نے کیا۔
لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ جب مضبوطی سے اس پر قائم رہے اور حسن سلوک کے ساتھ دعوت دین کے فریضے کو اور سنت کی تشہیر کو عام کرتے رہے، تو جب ان کا انتقال ہوا، جب جنازہ نکلا تو پورا کا پورا علاقہ ان کے ساتھ ان کے جنازے کے پیچھے نکلا۔ یعنی وہ لوگ جو ان کو پوری زندگی کافر کہتے تھے اور ان کو رسول اللہ کا دشمن کہتے تھے ان کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، یہ کام نہیں کرتے اور لوگوں کو اس کام سے روکتے ہیں، ہوا یہ کہ جب ان کا انتقال ہوا، ان کی زندگی جب آخری ہوئی، تو سارا کا سارا وہ پورا علاقہ ان کے غم کے اندر مبتلا ہوا اور ان کی جنازے پر سارا کا سارا گاؤں رویا اور پورا کا پورا گاؤں ان کے پیچھے چلا۔ یہ کیا تھا؟ ان کا اخلاص تھا، ان کا احسن اور حسن سلوک تھا اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی، اپنے مدعو لوگوں کے ساتھ بھی۔ تو داعی کو ہمیشہ اپنے مدعو کے تئیں انتہائی نرم لہجہ استعمال کرنا ہے۔ داعی کا کام ممبر کے اوپر بیٹھ کر گالیاں دینا نہیں ہے، داعی کا کام کسی گنہگار کو بھی ایسی بات نہیں بولنی ہے جس سے اس کے دل کے اندر اللہ سے رحمت کی جو امید تھی وہ ختم ہو، نہیں، بلکہ داعی کا کام تو یہ ہے کہ گنہگار سے گنہگار شخص بھی اگر موجود ہے تو اس کے سامنے ایسی گفتگو کرے، اللہ کی محبت کی ایسی بات کرے کہ اس کے دل کے اندر یہ رحمت اور امید جاگ جائے کہ میں آج توبہ کر لوں تو میرا رب مجھے آج گلا لگانے کو تیار ہے۔ داعی کا کام لوگوں کو دین سے بیزار نہیں کرنا ہے، بلکہ لوگوں کو دین سے کیا کرنا ہے؟ جوڑنا ہے، اس سے قریب کرنا ہے۔ اب قرآن کریم نے اگلی آیت کے اندر کہا، سن لو، یہ جو میں نے کہا نا یہ صفات پیدا کرنے کی چیز ہے داعی کے اندر اور یہ ان کی صفات ہے، کہا دیکھو یہ آسان چیز نہیں ہے کہ یہ صفات سے کوئی ہر انسان متصف ہو جائے، ہر داعی کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے، بلکہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ چیزیں تو ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں جو صبر سے کام لیتے ہیں، یہ چیزیں تو ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں جن کا نصیب کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے، جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں، جو ہر طرح کی تکلیف پر صبر کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، جو بے صبرا نہیں ہو جاتے ہیں، جو اپنے پیشنس کو نہیں کھو دیتے ہیں، جہاں ان کے خلاف کوئی بات ہوئی فوراً پیشنس کھو کے ان سے لڑ گئے بھڑ گئے، نہیں، جو صبر سے کام لیتے ہیں ان کے اندر یہ صفات پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی گلے سے لگاتے ہیں، ان کے اندر یہ صفات پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، اور ان کے اندر یہ صفات پیدا ہوتی ہے کہ ان کی دعوت کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے۔ یہ کب پیدا ہوگا یہ صفات؟ جب وہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے، جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کو یہ ساری صفات حاصل ہوتی ہے، اور جن کا نصیبہ بڑا ہوتا ہے وہ انہی کو یہ صفات حاصل ہوتی ہے اور وہی لوگ اس اچھے صفات کے ساتھ متصف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا آیت کے اندر اللہ نے کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اگر آپ کو شیطان کیا کرے؟ کچوکا لگائے، دل کے اندر وسوسہ پیدا کرے، گناہ کرنے کی طرف دل کو متوجہ کرے، تمہیں نیک بات سے روکے، حق کے راستے پر چلنے سے تمہارے لیے رکاوٹ بنے اور تمہارے دل کے اندر صرف برائیاں ہی برائیوں کا وسوسہ اور خیال پیدا کرتے رہے، اگر ایسی تمہارے کیفیت ہے تو ایسا کرو فاستعذ باللہ، اللہ کی کیا کرو؟ پناہ مانگو۔ اور حدیث میں آتا ہے اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرو کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ یعنی جب بھی آپ کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ فلاں گناہ کرے، یعنی جب بھی گناہ کے کام کرنے کا وسوسہ دل کے اندر شیطان ڈالے، کسی برائی کی کرنے کی طرف رغبت پیدا ہو، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ جب بھی ذہن و دماغ کے اندر کسی قسم کی خرافات کی بات آئے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ یہ سب سے بہترین نسخہ ہے شیطان کے کچوکے سے، شیطان کے وسوسہ ڈالنے سے، شیطان کے بہکاوے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا۔ قرآن نے کہا اللہ کی کیا کرو؟ پناہ مانگو۔ لہذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد بھی ہمیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے تاکہ شیطان کے حملے سے ہم کیا رہیں؟ محفوظ رہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، وہی ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے پناہ مانگو گے تو تم ان شیطان مردود سے بچ پاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی تمہاری ہر بات کو سننے والا اور تمہاری ہر کیفیت کو، ہر حرکت کو جاننے والا ہے۔ آخر دعوانا